غازی صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ میں سے کافی لوگ ان کو جانتے ہیں, لیکن جو نہیں جانتے, جو نوجوان ہیں, ہمارے سینئر رہے ہیں, بہت لمبا عرصہ پرنٹ سے وابستہ رہے ہیں, ٹی وی کی بڑی پرسنالٹی رہے ہیں, آج کل ٹی وی سے دور دور ہیں, خفا ہیں, بالکل آنا پسند نہیں کرتے. جب تک غازی صاحب ہمارے باقی دوست آتے ہیں, بتائیں ٹی وی سے کیا شکایت ہے, کیوں آپ بالکل ٹی وی سے دور ہو گئے؟ میں یہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں نا, ان سے کچھ خفا ہوں, اور کئی سال سے جب کوئی مجھے انوائٹ کرتا ہے تو میں معذرت کر لیتا ہوں, اور میری ایک اسٹینڈرڈ ایکسکیوز یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذہنی صحت ہے انسان کی, اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے پروگراموں سے بچا جائے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ سب کے لیے بھی میرے خیال میں, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہر چینل پر ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کہ انجام گلستہ کیا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ویورشپ بہت کم ہو گئی ہے. لوگ اگر ویلاگ دیکھتے ہیں تو شاید یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی طرح کی باتیں, ایک ہی طرح کے لوگ بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں, وہی بات کہتے ہیں, اسی طرح جھنجھلا کے غصے میں, اسی طرح کوشش ہوتی ہے کہ ان میں لڑائی ہو جائے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو, چاہے وہ اخبار ہو, پرپس کیا ہے اخبار کا یا ٹیلی ویژن کا, میڈیا کا؟ بنیادی پرپس یہ ہے کہ وہ آپ کو باخبر رکھے پہلے تو, دوسرے جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سنجیدہ گفتگو ممکن بنائے, اور الٹیمیٹلی آپ جو اوپینینز فارمز کرتے ہیں معاشرے کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, اور جو معاشرے کو جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں جو آپ کی رائے بنتی ہے, اس کی بنیاد وہ معلومات ہیں جو آپ کو میڈیا سے حاصل ہوتی ہیں. تو پبلک انفارمیشن کے لیے ضروری ہے اوپینین فارمیشن کا عمل ہے یہ ایک طرح سے, ایک تو باخبر رکھنا ہے. تو اس کام میں میڈیا کیا کر رہا ہے ابھی تو بڑے بڑے, یعنی مطلب میں جو ہوں نا وہ ایک فلر ہوتا ہوں. میڈیا میں ایک چیز فلر بھی ہوا کرتی تھی, کیونکہ ہم پرنٹ میڈیا کے ہیں, کہ ایک چیز پہلے سے کچھ چیزیں تیار ہوتی تھیں, خبر نہ آئے, کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ خالی جگہ پر کرنے کے لیے. تو میں ابھی تو خالی جگہ پر کر رہا ہوں. سر ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں, لائیو براڈ کاسٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ تکنیکی خرابی آ جاتی ہے, گیسٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا. جو آپ نے فلر کی بات کی, ہم جس زمانے میں BBC ریڈیو سے خبریں نشر کرتے تھے, تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارا جو پورا ایکوپمنٹ ہے جس میں آپ نے پورا پروگرام سیربین تیار کر کے رکھا ہوا ہے, آپ آن ایئر جا رہے ہیں, اس وقت پروڈیوسر بتا رہا ہے کہ جی سب کچھ کریش کر گیا ہے. اچھا, اس وقت آپ کی حالت بھی کریش کرتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو بیسٹ پروگرام ہمارے ہوئے وہ اس سچویشن میں ہوئے, کیونکہ اب آپ نے لائیو کرنا ہے, آپ نے اپنے ذہن سے کرنا ہے, اور آپ نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے وہ ساری ایک سائڈ پہ ہو گئی ہے. ہمارے اس آڈینس میں ایک چھوٹا سا, کیونکہ ہم اپنے جو سیشن شروع کریں گے وہ ہمارا ہوگا فارورڈ لوکنگ, لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے کسوٹی پروگرام کا نام سنا ہوا ہے یا دیکھا ہوا ہے؟ اوہ, کوائٹ اے فیو. نہیں, وہ یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا, جی لائیو بھی دیکھا ہے. اچھا, پی ٹی وی پر. میں ٹھیک ہے, ہاں یہ تو پی ٹی وی. تو ہم اس وقت اسکول کالج میں پڑھتے تھے جب آپ وہ پروگرام کرتے تھے جنرل نالج کا. ہمارے ان لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے جنہوں نے شاید نہ سنا ہو, تھوڑا سا اگر مختصر سا بتا دیں کہ وہ کیا پروگرام تھا, کیوں اتنا پاپولر تھا. اصل میں جو کسوٹی ہے اس سے میری جو نسبت ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے. کسوٹی دراصل پروگرام تھا عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف اور قریش پور کا, جو 1967 میں جیسے ہی ٹیلی ویژن اس ملک میں آیا ہے اس کے چند مہینوں بعد شروع ہوا تھا. اور یہ جو 3 لوگ تھے اور میں ان کے ساتھ ہوتا تھا, اس زمانے میں میری دوستی 3 لوگوں سے. یہ اپنے ریڈیو پاکستان میں ملازم تھے یہ,
اور یہ کھیل کھیلتے تھے. 20 کویسچنز ایک اسٹینڈرڈ کوئز شو ہوتا ہے دنیا میں, کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے. تو وہ ان کے جو باس تھے سلیم گیلانی, تو انہوں نے اسلم اظہر سے کہ جو یہاں پر کراچی اسٹیشن کو ہیڈ کرتے تھے, کہا کہ یہ کھیل ہے, ایسا کر لیں. تو ان کا آئے کر لیں. تو وہ جب شروع ہوا تو لوگ اتنے متاثر ہوئے اور اتنے حیران ہوئے, اور وہ اتنا پاپولر ہو گیا. اصل میں اس زمانے میں جو نیا نیا ٹیلی ویژن آیا تھا تو اس کی ویورشپ کافی حد تک پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگوں تک محدود تھی. تو ان میں ایک لیول تھا اپریسیشن کا بھی. تو وہ بس ایسی سیلیبریٹی بن گئے عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف, اور وہ سالوں چلا. اس کے بعد 90s میں یہ ہوا کہ پھر کریں کسوٹی, تو افتخار عارف مہیا نہیں تھے. تو عبید اللہ بیگ نے مجھ سے کہا, ہماری ان کی بچپن کی دوستی تھی, کہ بھئی تم آ جاؤ. میں نے کہا بھی مجھ میں یعنی مطلب آئی ایم ناٹ کیپیبل آف اٹ, لیکن یہ کہ میں نے کہا چلو تمہیں نظر نہ لگے اس لیے میں بیٹھ جاتا ہوں. تو وی ڈیڈ اٹ اینڈ آئی تھنک اٹ وینٹ کوائٹ ویل. تو اب کیونکہ جو ٹیلی ویژن کے ابتدائی دنوں کی آرکائیوز بھی نہیں ہیں, تو وہ پرانے کسوٹی تو آپ نہیں دیکھ سکتے. اب تو 90s کی کسوٹی کو بھی 30 سال 35 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو وہ مہیا ہے. تو وہ اور بد نصیبی ہے کہ افتخار عارف جو ہیں وہ تو ایک بڑی چیز ہو گئے ہیں. جو باقی 2 ساتھی تھے وہ حیات نہیں ہیں. تو مجھے کبھی کبھی لوگ پہچان لیتے ہیں. اور یہ یہاں پہ بھی جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا وہ 90s والا جو 90s کسوٹی ہے کسوٹی جو دوسری بار لانچ ہوا, جو دوسری بار وہ انہوں نے دیکھا ہوگا. 70s والا تو آئی ڈاؤٹ کہ مینی پیپل وڈ ریممبر. تو یہ بتائیں غازی صاحب کہ آپ بڑا عرصہ پرنٹ سے بھی وابستہ رہے, اور دا نیوز کے آپ ایڈیٹر رہے جب دا نیوز کے ابتدائی جو لانچ ہوا جب. آئی واز دی لانچ ایڈیٹر. ہاں. تو اب آج کل میں ابھی ہمارے یہاں پہ ایک صحافی بیٹھے ہوئے تھے, دا نیوز کے ہی کرسپونڈنٹ ہیں خیرپور کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں پڑھتا, کوئی حال نہیں ہے. تو پرنٹ کا ڈکلائن آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے ایک پرچہ لانچ کیا. آپ نے یہاں لوگوں سے پوچھا اور کچھ ہاتھ اٹھے, تو ایک اور ایکسرسائز کر لیتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ میرا کالم پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھتا. ہر ہفتے چھپتا ہے دا نیوز میں, جو کہ ایک نیشنل ڈیلی ہے. تو یہ ہے پرنٹ کی حالت. آئی مین دی ایویڈنس از ہیئر. جب بھی کوئی میرے کالم کی تعریف کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا آپ 48 میں ہیں کہ جنہوں نے پڑھا ہوگا شاید پورے ملک میں. تو چونکہ آپ نے یہ بات کی ہے, میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پرنٹ تو چلیں شاید بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہوں گے, ریڈیو بھی کوئی نہیں سنتا, سوشل میڈیا سے نیوز کرنٹ افیئرس کتنے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اپنے موبائل فون کے ذریعے؟ اچھا, اس میں بھی دیکھیں آپ کے بہت سارے لوگ ہیں, کافی ہیں, لیکن میجورٹی نہیں ہے. میجورٹی نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ان میں سے اگر پوچھا جائے کہ بھی روز کے اخبار کوئی دیکھتا ہے, اس سمبڈی مانیٹرنگ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کس شعبے میں کیا ہو رہا ہے, کیا یہ لوگ کتنے باخبر ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا, یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا غازی صاحب, اس کو میں تھوڑا سا وہ کرتا ہوں. جب ہم بھی میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی میں تھے, کالج میں تھے, تو اکثریت جو ہے وہ نیوز میں دلچسپی نہیں رکھتی. میرا خیال ہے ہم بہت زیادہ بلیم بھی نہیں کر سکتے اس جنریشن کو, کیونکہ اس وقت آپ کے ذہن پہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں. اور میری جو تھوڑی بہت انٹریکشن ہوئی ہے باہر ہمارے نوجوانوں سے, تو دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ آج کل ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فیوریٹ کون ہے, ججز کا, جنرلز کا, کہ عطاب میں کون ہے. ان سے جب آپ بات کریں گے تو یہ کہتے ہیں ایلان مسک یہ کر رہا ہے, بل گیٹس جو ہے اس نے یہ کیا ہوا ہے, چیٹ جی بی ٹی کی یہ نئی جو ہے ایپلیکیشن آئی ہے. تو کین وی بلیم دیم؟ دیکھیں, ان اے سینس واٹ یو سیئنگ از رائٹ, لیکن آئی بلیم دیم. جو اس ملک کے نوجوان ہیں ان کو میں بلیم ضرور کروں گا, اور یہ بہت بڑا دکھ ہے میرا
جب میں ان سے انٹریکٹ کرتا ہوں، جب میں ان سے ملتا ہوں، جو اور طریقے ہیں جانچنے کے کہ اس ملک میں میڈیا کا یا پڑھنے لکھنے کا کیا حال ہے، تو میں بلیم کرتا ہوں ان کو. اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، اخبار پڑھنا وہ ہے. اس ملک میں ایک اس کو کہیں گے کہ علمی اور ثقافتی ایک پسماندگی ہے. اور اس ملک کی آبادی کو دیکھیں، اس ملک میں 260 یونیورسٹیز ہیں. اس ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹیز ہے، 40,000 اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر. وہاں کوئی کتابوں کی ایسی دکان نہیں ہے. وہاں اسٹوڈنٹس کو دیکھیں آپ تو کسی کے بغل میں کوئی ٹیکسٹ بک کے علاوہ کوئی کتاب، کوئی ناول، کوئی بایوگرافی، ہسٹری کتاب کوئی نہیں دکھائی دیتی. جبکہ میں 50 سال پہلے کی بات کروں تو ایسا نہیں تھا. ہم کینٹین میں بیٹھے ہوتے تھے اور اس پہ گفتگو ہوتی تھی کہ شفیق الرحمان کا نیا افسانہ، کرش چندر نے کیا لکھا ہے. یہ سب باتیں لوگ کرتے تھے، سب کو خبر ہوتی تھی، پڑھتے تھے. اور دنیا کے یونیورسٹیز کی بات کریں، اب دیکھیے اب آ گئے نا مقتدر لوگ، میڈیا کے مقتدر لوگ آ گئے. ہاں جی، آپ اپنی بات مکمل کر لینا. ہاں، تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے میرے لیے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ لائبریریز کیسے ہوتی ہیں، کتابیں کتنی لکھی جاتی ہیں، کتنی پڑھی جاتی ہیں، ان چیزوں کو میجر کر سکتے ہیں. ان کے باقاعدہ سوشل انڈیکیٹرز موجود ہیں دنیا میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کراچی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، دولت مند شہر ہے. میں نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی کے طالب علموں کی تعداد 40,000 ہے. کراچی میں کتنی اور یونیورسٹیز ہیں؟ کراچی میں کوئی نیشنل پبلک لائبریری نہیں ہے. آئی مین اٹس انکریڈبل. میں نے دنیا کے بہت شہر دیکھے ہیں اور ان کی نیشنل لائبریریز دیکھی ہیں. ان کی عمارتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں اسلام آباد کی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جو ادارے ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں عمارتیں. جیسے کراچی میں میونسپل کارپوریشن ہے، اس سے بڑی عمارت میں ایک نیشنل لائبریری ہونی چاہیے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت گمبھیر ہے اور اس کی وجوہات اور بھی ہیں، اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. لیکن اس ملک کی اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو میڈیا کا حال ہے وہ ملک کا حال ایک رشتہ تو ہے نا. ایک ہمارے زمانے میں ایک بہت کہاوت ہوتی تھی کہ دا پریس اینڈ دا اسٹیٹ رائز اینڈ فال ٹوگیدر، ہے نا. جو پریس کا حال ہے وہی ریاست کا حال ہوگا، ملک کا حال ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں میں جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے وہ کتنے گرے ہیں. اور وہ اس کے بڑے پیمانے ہیں. UNDP کا ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آتا ہے، مختلف سرویز آتے ہیں. یونیورسٹیز کی ایک پوری لسٹ ہوتی ہے، دنیا میں یونیورسٹیز کو جو گریڈ کرتے ہیں اس کی لسٹ ہوتی ہے. آپ اور طرح سے اپنی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے یونیورسٹیز میں فیکلٹی میں پاکستانی کتنے ہیں، انڈینز کتنے ہیں، یا مسلمان کتنے ہیں اور غیر مسلم کتنے ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ایک صحرا میں جی رہے ہیں. جی، ایک انٹلیکچولی، مورلی ہم بالکل پسماندہ ہیں اور بہت برا حال ہے ہمارا. تو اب کیونکہ یہ برا حال ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ سب ہمارے بہت ہی مقتدر، میں نے کہا نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے میڈیا کا. شکریہ غازی صاحب. تو اب چونکہ ہمارے پینلسٹ سارے آ چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم فارملی شروع کرتے ہیں اپنا یہ سیشن. یہ اچھا ہو گیا کہ یہ تھوڑا دیر سے آئے اور ہم نے کچھ اپنے دل کی باتیں ہم نے کر لی یہاں پہ. میری خواہش یہ ہوگی اور کوشش یہ ہوگی کہ کیونکہ ہم IBA سکھر کے کیمپس میں بیٹھے ہیں، بہت سارے نوجوان یہاں موجود ہیں،
کہ ہم صحافت کے جو چیلنجز رہے ہیں اور اس کا جو ماضی ہے اس پر بات کرنے کی بجائے ہم تھوڑا مستقبل پہ نظر رکھیں. اور یہ چیلنج ہوگا ہمارے اس انکریڈیبل پینل کا جن کا وسیع تجربہ ہے. انہوں نے بڑے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں. وقت بدلا ہے, ٹیکنالوجی بدلی ہے, صحافت بدلی ہے, اور آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم آگے کس طرف جائیں گے. میرا یونیورسٹیز میں جانے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ٹریننگ کے سلسلے میں ہمیشہ نوجوانوں سے بات ہوتی ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا اسٹڈیز میں نوجوانوں کا انٹرسٹ فلم میکنگ میں ہے, ایڈیٹنگ میں ہے, مختلف سکلز میں ہے, لیکن جرنلزم میں نہیں ہے. تو میں دوست کہتے ہیں کہ جی سچ اور جھوٹ کی لڑائی ازل سے چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی, لیکن اگر صحافی نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسے چلے گا معاملہ. ہم سب لوگ یہاں پہ سمجھیں ہم دانشور بھی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, ہم سینئر تجزیہ نگار ہیں, معمولی تجزیہ نگار تو کوئی نہیں ہے. تو لیکن جب رپورٹر نہیں ہوگا, رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہوگی تو صحافت کیسے آگے بڑھے گی؟ یہ میرا سوال ہے. میری تمام ہمارے سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس طرح پریٹینڈ کریں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کے سامنے ونڈ اسکرین ہے, آپ نے نظر آگے پہ رکھنی ہے. کبھی کبھار آپ ریئر ویو مرر میں نظر ڈال سکتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو آڈینس ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو ہم آگے کے حوالے سے کوئی اگر راستہ دکھا سکیں یا اپنی بات کر سکیں تو وہ ان کے لیے مفید ہوگی. غازی صاحب آپ کی طرف میں پھر آخر میں آتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم شروع سہیل وڑاج صاحب سے کر لیتے ہیں. آئی وڈ ریکویسٹ کہ اگر آپ 5 منٹ تک رکھیں, کیونکہ آخر میں چاہ رہا ہوں سوال جواب کا بھی سلسلہ ہو. باقی سیشنز میں موقع نہیں ملا آڈینس کو, یہاں پہ ایم شور کہ یہ آپ سے مکالمہ بھی چاہتے ہیں. سہیل وڑاج صاحب. جی بہت شکریہ. بڑی خوشی ہوئی کہ غازی صاحب نے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہا. پرابلم ہی یہ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی مقدس گائے بن گیا ہے. پہلے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے مقدس گائے تھی, اب سیاسی جماعتیں مقدس گائے ہو گئی ہیں, اوورسیز مقدس گائے ہو گئے ہیں, عوام مقدس گائے ہو گئے ہیں. جس کے بارے میں بات کریں وہ کہتا ہے آپ ہمارے بارے میں کچھ نہ کہیں. ہاں دوسروں کو برا بھلا کہیں, دوسروں پہ کرٹیسزم کریں, میں تو مقدس گائے ہوں, میں جج ہوں, میں صحافی ہوں, میں وکیل ہوں, میرے بارے میں آپ بات نہ کریں. تو میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج جو ہے آگے جا کے ہمارے صحافیوں کا, ہمارے اینکروں کا, وہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جو ایک جمہوری معاشرے میں, ایک آزاد معاشرے میں کوئی مقدس گائے نہیں ہوتی. سب کو اپنا ذہن کھلا رکھنا ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی مقدس گائے کے سٹیٹس سے نیچے آنا چاہیے, اور وہ تمام طبقے بھی جو عوام سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی مقدس گائے کے سٹیٹس سے نیچے آنا چاہیے. پہلے جب ہم نے شروع کی جرنلزم, یہ ٹیلی ویژن کی اور جیو ٹی وی آیا, تو ہم جہاں بھی جاتے تھے مجمع میں لوگ سوال کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی آپ بڑے آزاد ہیں, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایم کیو ایم کے خلاف تو بات نہیں کرتے. تو ہم جواب دیتے تھے ذرا شیپشلی, ڈرتے ڈرتے, کہ یار وہ مارتے بڑا ہیں, تھوڑے دن ٹھہر جاؤ. تو چنانچہ پھر آپ نے دیکھا کہ جب تھوڑا سا ہوا بدلی تو ڈیمالش کرنے میں ایم کیو ایم کو اور اس کے بانی کو میڈیا بھی سب سے آگے رہا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی مقدس گائے نہ ہو, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے لڑنے کے لیے. ہمارے پاس یہ زبان ہے, باتیں ہیں, اور جتنی سپیس ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بڑھائیں. لیکن آپ یہ تو نہیں تصور کر سکتے کہ ہم گولیاں لے کے, بندوق لے کے سب طبقوں سے لڑنا شروع ہو جائیں. ایسے ممکن نہیں ہوتا. اگر سوسائٹی بغاوت نہیں کر پا رہی تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میڈیا بغاوت کر لے گا, میڈیا سب سے لڑ لے گا. بھائی ہم تو لیڈر نہیں ہیں, ہماری ٹریننگ ہی بطور لیڈر نہیں ہے. کوئی میڈیا کا آدمی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا وہ خود سمجھتا ہے کہ میں لیڈر ہوں اور میں لوگوں کو گائیڈ کروں گا, تو یہ اس کا رول نہیں ہے. ہمارا رول آپ کی اسپوکس پرسن کا ہے, آپ کی ریپرزنٹیشن کا ہے, آپ کے سامنے مختلف پوائنٹ آف ویو رکھنے کا ہے. آپ کی لیڈرشپ سیاستدانوں کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, اور رہنی بھی انہیں کے پاس چاہیے. یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ میڈیا ایک لیڈر بن گیا ہے, یہ بالکل غلط خیال ہے. نہ ہماری ٹریننگ ہے,
نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم لوگوں کو لیڈ کر سکیں. آپ لیڈرشپ کے لیے سیاستدانوں کی طرف دیکھیں. ہم تو معاشرے کے وہ چیزیں جو چھپی ہوتی ہیں, جو صحیح نہیں ہو رہی ہوتی, ہمارا رول ہے ان کو اجاگر کرنا. اور آپ نے کسی جرنلسٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے, تو دیکھیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کیا جب وہ گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ ہے, کیا اس گورنمنٹ کے بارے میں اس کا کیا رویہ ہے, کیا وہ گورنمنٹ کے پہ کرٹیسزم کر رہا ہے. ہمارا رول فیوریبل رول ہے ہی نہیں. ہمارا یہ رول نہیں ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, کسی بھی گورنمنٹ کی تعریفیں کریں, قصیدے پڑھیں. نہیں, جہاں آپ یہ دیکھیں کسی جرنلسٹ کے بارے میں آپ سمجھ جائیں کہ دیر از سم پرابلم. لیکن جہاں آپ دیکھیں کہ جو ہے جرنلسٹ جو ہے وہ کسی سوسائٹی پر, کسی حکومت پر, کسی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہا ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے. ہمارا اتنا ہی رول ہے, ہمیں اسی تک محدود رکھیں. نہ ہمیں لیڈر بنائیں, نہ ہمیں مقدس گائے بنائیں, نہ ہمارے بارے میں کوئی اور گمان کریں. ہمارا رول جتنا ہے, پہلے ہی ہر کوئی اپنی اپنی حدود سے باہر نکل کر کھیلتا ہے. آپ چاہتے ہیں میڈیا بھی باہر نکل کے لیڈر بن جائے, براہ کرم ہمیں اس سے معاف رکھیں. بہت شکریہ. آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, لیکن کہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں, یہ صحافت ہماری کس طرف جا رہی ہے. یہ جو ہے اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آپ نے اپنا فرض بھرپور انداز سے نبھایا ہے. آپ سے ان کو انسپائر ہونا چاہیے یا ان کو صحافت سے بھاگنا چاہیے کہ جی یہاں پہ نہ تنخواہ ملے گی, نہ کچھ ہونا ہے, تو کچھ اور کام کریں؟ نہیں, دیکھیں ہمارے ہاں بڑی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. ہم جب ہم نے صحافت شروع کی 1987 میں, میں 1985 دسمبر میں آیا ہوں, تو اس وقت صحافت جو تھی ایک ملنگوں کا پیشہ تھا. کوئی ہماری تنخواہ نہیں ہوتی تھی, کوئی ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہوتے تھے. موٹر سائیکلیں اور جو ہے سارا دن دھکے کھانا, یہی ہمارا فرض ہوتا تھا. لیکن ہم نے وہ آپٹ کیا کہ یہ ملنگی کی زندگی گزارنی ہے. یہ تو کوئی قدرت کا دھکا لگا کہ یہ ٹی وی آ گئے اور ہماری تنخواہیں بڑھ گئیں اور ہم بھی کوئی موٹر سائیکلوں سے اتر کے گاڑیوں میں آ گئے. تو دیکھیں اب بھی میڈیا کے اندر بڑی گنجائش موجود ہے. اب بھی جو لوگ بہتر پرفارم کریں گے ان کے لیے اچھا فیوچر بھی ہے, اور اچھی ان کی جو سوسائٹی کے اندر ان کا مقام بھی ہے. لیکن کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا آرڈنری. اب وہ بات نہیں رہی کہ جو آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب آپ کو اتنا کمپٹیشن آ گیا ہے میڈیا کے چینلز کے اندر کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑے گی, پڑھنا پڑے گا. جیسے میں غازی صاحب کے آخری چیزیں سن رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی جرنلسٹ اور جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے, مجھے موقع ملا امریکہ میں بھی کچھ عرصہ کام کرنے کا, اخباروں میں اور دیکھنے میں, تو فرق جو ہے ہماری بھی ٹیکنیکس پاکستان میں جرنلسٹوں کی وہی ہیں جو باہر ہیں, لیکن وہ پڑھتے ہیں, وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں, وہ کتابیں پڑھتے ہیں, ان کا اپنے شعبے کے بارے میں علم ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو جرنلسٹ ہے وہ پڑھتا بہت کم ہے. جیسی سوسائٹی ہے ویسا ہی وہ ہے. تو وہ اگر وہ بھی پڑھے, اپنے شعبے کے بارے میں معلومات حاصل کرے, تو ہماری جرنلزم بھی امپروو ہوگی. ہماری آنے والی جو جنریشن ہے اس کو بھی چاہیے کہ اگر وہ صحافت میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کتابیں پڑھیں, اخباریں پڑھیں, ریسرچ کریں, اور یہ جتنا وہ یہ کام کریں گے اتنے کامیاب جرنلسٹ ہوں گے. بہت شکریہ. تو میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل ابھی بھی تابناک ہے صحافت کا. آپ کہہ رہے ہیں محنت کر, حسد نہ کر. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھتے ہیں. مظہر عباس صاحب, ساری زندگی آپ نے لگا دی صحافت میں, بہت آپ نے دیکھا ہے بدلتے ہوئے صحافت کو. نوجوانوں کو کیا بتائیں گے آپ, آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ غازی صاحب نے پہلا ہی ایسا اٹیک کیا ہے کہ پھر کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ میڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو حافظ صاحب غازی صاحب ہیں. دیکھیں, اصل چیز یہ کہ چیلنجز ہر دور میں ہوتے ہیں. میڈیا کے سامنے اگر چیلنجز نہیں ہوں گے تو میڈیا ختم ہو جائے گا. صحافیوں کے سامنے اگر چیلنجز نہیں ہوں گے تو صحافی ختم ہو جائیں گے. اب پھر صحافت کیا کریں گے؟ ایک بڑے ایڈیٹر تھے اے ٹی چودھری صاحب, وہ جب مسلم اخبار کے ایڈیٹر بنے تو انہوں نے فرنٹ پیج پہ اپنا نوٹ چھاپا, اور وہ یہ تھا کہ اخبار کا کام اور مجموعی طور پہ صحافت کا کام
ہر حکومت، ہر پرفیکٹ حکومت کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ پرفیکٹ نہیں ہیں. کوئی بھی حکومت ہو اس کو ہمیشہ، یہ جرنلزم کا بنیادی اصول ہے، اس کو ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈورسریز ہوتی ہیں، گورنمنٹ اور جرنلسٹ ایڈورسریز ہوتے ہیں. جو تبدیلی آئی، پہلے پریس کو پریس کیا جاتا تھا، اب سپریس کیا جاتا ہے. تبدیلی صرف یہ آئی ہے کہ ہم حکومتوں سے بہت قریب ہوتے چلے گئے. اشتہارات کی مد میں، اور جو بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، پہلے اخبارات ہوتے تھے، شام کے اخبارات ہوتے تھے، صبح کے اخبارات ہوتے تھے، پھر الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، تو بہت سے کاروباری لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ اس انڈسٹری سے جڑ جاؤ اور اپنے کاروبار کا تحفظ کرو. اور اس کا جو وکٹم بنا وہ جرنلسٹ بنا. جو لوگ نمائندگان ہوئے مختلف، خاص طور پہ رورل ایریاز میں اگر ہم کہیں، ان پر سارا دباؤ خبر کا نہیں ہوتا. ان کا دباؤ یہ ہوتا ہے ان کے نیوز روم کی طرف سے، میڈیا ہاؤسز کی طرف سے، مالکان کی طرف سے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب اخبارات تھے، کہ اشتہارات، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. پاکستان میں منسٹری آف انفارمیشن منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہے، اور اسے ختم ہونا چاہیے. اس لیے کہ ڈس انفارمیشن جتنی وزارت اطلاعات کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، اتنی کسی اور ذریعے سے نہیں پھیلائی جاتی. جو لوگ صحافت میں آ رہے ہیں ان کو بالکل آنا چاہیے. اتنی اپارچونٹیز تو کبھی بھی ہمارے پاس نہیں تھیں. ہمارے پاس تو ایک محدود تھا، اخبارات میں، رسالوں میں کام کر لیا آپ نے، اخبارات میں کام کر لیا. اب تو ایک آؤٹ لیٹ ہے آپ کے پاس. الیکٹرانک میڈیا ہو گئے، ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا، وائر سروس ہو گئی، اپنا یوٹیوب چینل لانچ کر لیا، ویلاگ کرنے بیٹھ گئے، سبسکرائبر حاصل کر لیے، تو آپ کے پاس ملینز آف فالوورز بھی ہو سکتے ہیں. اصل چیز یہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کیا آپ صحافیوں کی تعداد تو ہمارے یہاں بہت بڑھ گئی ہے، کوئی 30-40 ہزار صحافی ہیں ملک بھر میں، لیکن صحافت سکڑ رہی ہے. کیا وہ صحافت کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ صحافت نہیں کر رہے. صحافی ضرور ہیں لیکن صحافت نہیں کر رہے. بہت سے لوگوں نے صحافت کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا. بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ آپ کسی ایک کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کے لاکھوں فالوورز ہو جائیں گے، ہو بھی جاتے ہیں. لیکن آپ جرنلزم کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو پبلک سروس دے رہے ہیں؟ کیا آپ اطلاعات کا ذریعہ بن رہے ہیں یا گمراہ کر رہے ہیں؟ جی. اور چونکہ سب کا اپنا اپنا سچ ہو گیا تو اب ہم ڈیوائیڈ ہو گئے ایک پولرائز سوسائٹی میں. لیکن یہی چیلنج میڈیا کا، اور اس لیے جرنلزم میں آنا آپ کا ضروری ہے کہ آج آپ کے پاس ملٹیپل اپارچونٹیز ہیں. پہلے ملٹیپل نہیں اپارچونٹیز ہوتی تھی. اس لیے آج میڈیا جو ہے، اگر آپ چاہیں تو بہت اچھے جرنلسٹ بن سکتے ہیں، چاہیں تو آپ ایک کاروباری جرنلسٹ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. جیسے مظہر نے ابھی کہا کہ اپرچونٹیز بلا شبہ بہت زیادہ ہیں ڈیجیٹل اسپیس میں، لیکن یہ بھی انہوں نے بات کی کہ اس میں ایڈیٹوریل چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو ہم اخباروں میں جس طرح ہم نے کام کیا اداروں میں، تو ایسا نہیں ہے کہ میرے ذہن میں جو بات آئے میں جا کے بول دوں. میرے اوپر ایک ایڈیٹر ہے، مجھے کسی کو ایکسپلین کرنا ہے، کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ ایویڈنس کیا ہے. لیکن جب آپ سٹیزن جرنلزم میں آتے ہیں تو وہ ساری قدغنیں ختم ہو جاتی ہیں. فاضل جمیلی صاحب، آپ کا چونکہ آج کل آپ ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، جنگ اخبار کا، دا نیوز کا، اگر یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں کہ
جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں صحافت کی طرف اور ڈیجیٹل دور میں، کیا انہیں تنخواہیں وہ ملیں گی؟ کیونکہ آپ نے گھر بھی چلانا ہے نا، یہ آپ کا پیشہ اگر ہے، صرف حق اور سچ کی لڑائی کے لیے اگر آپ جب صحافت میں آتے ہیں، کتنا عرصہ آپ سسٹین کریں گے؟ تھوڑا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ پروفیشنل جو ہے ابھی وائبل پروفیشن رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، میں اگر آپ میری ذات کی حد تک بات کریں یا جو بھی میرا ایک ایکسپیرینس رہا پرنٹ الیکٹرانک سے ہوتے ہوئے ڈیجیٹل تک کا، تو مجھے تو کوئی زیادہ امید اس طرح نظر نہیں آتی کہ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی یہ میڈیا انڈسٹری بن چکی ہے، اس میں جب آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی الگ الگ اپنی اپنے کارخانے ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ نے کوئی کوالٹی جرنلزم کرنا ہے یا کچھ سوسائٹی کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، تو میرے خیال میں وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ جب اگر آپ ایک گلاس بنانے والے کارخانے میں کام کر رہے ہیں یا ایک کپ بنانے والے کارخانے میں، تو شاہ زیب صاحب اگر آپ گلاس بنانے والے کارخانے میں ہیں تو جو وہاں سانچے فٹ ہیں تو وہاں صرف گلاس بن سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں وہاں کوئی بہت اچھا سا کوئی اور چیز بناؤں تو وہ بالکل بھی آپ کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ وسعت اللہ خان ہیں، غازی صلاح الدین صاحب ہیں، سہیل وڑائچ صاحب اور ایون مظہر عباس، کہ ان کا اپنا ایک اسلوب اگر اس میں آپ دکھا پائیں کہ اگر وسعت کے کالم میں کوئی چیز آتی ہے، وہ ٹھیک ہے، پالیسی تو وہی چلے گی، لیکن آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یار یہ کب وسعت نے بنایا ہے۔ تو ایک تو بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں چیلنج درپیش ہے خاص طور پہ ڈیجیٹل میں، وہ فیک نیوز کا بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کا اتنا جو آیا ہے اس کا بوم، تو اس میں اب خود صحافیوں نے بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کے درمیان جو ایک باریک لکیر ہے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ جو ایک جو دونوں کو بائیفرکیٹ کرتی ہے، اس چیز پہ اب سوشل میڈیا پہ تو بہت ایک نیوز کا سیلاب ہے، ہر چیز آ رہی ہے۔ اب لوگ اپنے اپنے وی لاگ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے موبائل جس کے پاس بھی ہے وہ سب سے بڑا تجزیہ کار اور تجزیہ نگار ہے۔ تو فیک نیوز اب ہمیں سوشل میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں، کئی میں دیکھتا ہوں کہ مین اسٹریم جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پہ بھی وہ جو سوشل میڈیا پہ فیک چیزیں چلتی ہیں تو وہ ان کے نیوز بلیٹن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ہم ڈیجیٹل پہ یہ کرتے ہیں کہ گوگل نے اس کے لیے ظاہر ہے وہ بنائے ہیں پلیٹ فارم کہ چیک کیسے کریں، تو فیکٹ چیک کے بھی اب چیزیں آ گئی ہیں۔ تو نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ گوگل میں جہاں آپ سرچ کرتے ہیں کوئی بھی کی ورڈ، کسی کا وسعت اللہ خان کا نام لکھیں تو وسعت کی جتنی بھی تحریریں ہیں یا ان کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا وہ سب آ جائیں گی۔ اب جو فیکٹ چیک ہے اس میں اس نے ایک وہ دیا ہے ریورس سرچ کا۔ تو ریورس سرچ میں جا کے اگر وہ تصویر یا ویڈیو ڈالیں گے تو اگر کسی نے وہ ویڈیو پھیلا دی ہے کہ یہ آج کی ویڈیو ہے یا یہ آج کی تصویر ہے، یا مجمع دکھا دیا کہ جی یہ اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے، تو اس تصویر کو آپ ریورس سرچ میں جا کے اگر ڈال دیں گے تو وہ گوگل آپ کو بتا دے گا کہ یہ کتنی پرانی تصویر ہے اور یہ پاکستان کی ہے بھی کہ نہیں یا انڈیا کی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ٹولز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نئے زمانے کی، کیونکہ یہ چیلنجز ہیں نئے زمانے کے۔ تو بالکل آپ آئیں، لیکن اس فرق کو سمجھتے ہوئے آئیں کہ سوشل میڈیا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میڈیا میں اگر آپ ہیں تو میڈیا کے ساتھ رسپانسبلٹی جڑی ہوئی ہے۔ اس کو مختلف جگہوں سے آپ کو کسی بھی خبر کو فلٹر کر کے ہی عوام تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کیجئے، اور نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے سوشل میڈیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت۔ وسعت اللہ خان صاحب، ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا زمانہ بڑا اچھا تھا، ہم نے سیکھا، اپنے سینئر سے سیکھا، ایک پروسیس سے گزرے۔ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو جرنلزم کا، اکثر لوگ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے یہ BBC دیکھنے کی، جنگ جیو دیکھنے کی،
جب ہمیں اس سے زیادہ اسپیڈ سے چیزیں اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہیں. اور میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یار آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں لیکن میڈیا بھی تو کمپرومائزڈ ہے. وہی آپ کی بات اسٹیبلشمنٹ میڈیا ہے یا اس کے اپنے تجارتی مفادات ہیں. تو میرا آپ سے بس سمپل سوال, کیا صحافت آہستہ آہستہ اس ڈیجیٹل دور میں دم توڑ رہی ہے؟ یس, کیونکہ اصل میں مشکل یہ ہے کہ نہ بلائیں تو ہمیں نہ بلائیں اور بلائیں تو ہمیں بلائیں. پرابلم اب یہ ہو گیا ہے. اب میں یہ فیل کرتا ہوں فی زمانہ کہ جس طرح جب نوری نستعلیق انٹروڈیوس ہو رہا تھا تو کاتب کہہ رہے تھے یہ تو قیامت آنے والی ہے, یہ نہیں چلے گا, ہمارے بغیر کیسے آپ چلائیں گے. آج کاتبوں کا نام و نشان نہیں ہے. ہم آج کے دور کے کاتب ہیں, نوری نستعلیق کا اگر یہ دور ہم اسے سمجھ لیں, ہم آج کے دور کے کاتب ہیں اور ہم پریشان ہیں کہ یہ کیسے کریں گے, یہ تو جرنلزم ہی ختم ہو جائے گا. جرنلزم ختم نہیں ہوتا, ٹی وی ختم ہو جائے گا, اخبار ختم ہو جائے گا, تو یہ پلیٹ فارم ہے نا. ریڈیو ختم ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ختم ہو سکتی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے حساب سے آتی ہے, اس زمانے کی افادیت کو پورا کر دیتی ہے, اس کی جگہ کوئی اگلی چیز ریپلیس ہو جاتی ہے. میں تو توے کے زمانے سے کیسٹ اور سی ڈی اور ڈی وی ڈی اور اب پتہ نہیں کیا, اب تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے, اتنی تیزی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو مجھے کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا ہندی میں آپتی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اگر اخبار ختم ہونا ہے ہو جائے, اس لیے کہ اس کی افادیت اب نہیں ہے, سپیڈ بڑھ گئی ہے. ٹی وی جو ہے وہ اسٹیٹ کا, ٹی وی کا میڈیم اگر ریاست اسے اپنے گدھے کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے, اس پہ سواری کرنا چاہ رہی ہے, الٹیمیٹلی وہ گدھا ہانپ جائے گا, وہ ایک جگہ بیٹھ جائے گا, کتنا چلے گا. تو اور آپ کو پتہ ہے ریاست کبھی بھی دنیا میں اتنی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی جتنا انٹیلیجنٹ فرد ہوتا ہے. اگر اتنی انٹیلیجنٹ ہوتی تو اتنی جنگیں کاہے کو ہوتی. تو اس پہ تو ہم تکیہ نہیں کر سکتے. کمیونیکیشن اصل مسئلہ ہے کہ وہ ہر 7,000 سال سے کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے اور اگلے 7,000 سال تک یہ رہے گا. تو ہر دور اپنے حساب سے کیسے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اس کے پلیٹ فارم ہے. مثلاً ہو سکتا ہے آپ لوگ بعد میں مجھے ہال سے باہر یا یہیں ابھی مارنا شروع کر دیں. میں ایک بات یہ کہنے جا رہا ہوں کہ میں تو اب یوٹیوبر کو بھی جرنلسٹ سمجھتا ہوں, اور جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے اسے بھی میں جرنلسٹ سمجھتا ہوں. اس کیٹیگری میں لا رہا ہوں اس لیے کہ اب اگر میں نے جو 79 میں ماسٹرز کیا 2023 میں اس کی کوئی افادیت نہیں ہے. اگر میں آج ماسٹرز کرنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے مجھ سے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھیا تجھے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے بارے میں کتنا پتہ ہے, اے آئی کے بارے میں تو کتنا جانتا ہے, اور جو ٹرمینالوجی ہے اس کو کیسے اپلائی کر سکتا ہے. تو فیک نیوز اور فیک جو تصویر ہے کون کون سی ویب سائٹس پہ جا کے تو انہیں ڈی بنک کر سکتا ہے, اور کتنی اسپیڈ کے ساتھ. اس لیے کہ کاپی تیرے انتظار میں تو نہیں کھڑی رہے گی, میرا نیوز بلیٹن تیرا انتظار تو نہیں کرے گا. یہ بتا, جیسے ایک ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ ٹائپ کی اسپیڈ کتنی ہے, اگر تو 40 سے کم ہے تو فارغ ہے. تو مجھے ٹائپ کی اسپیڈ اس زمانے میں میرے لیے ضروری تھی. اسی طرح مجھے جھوٹ کو ڈی بنک کرنا میرا ماڈرن ٹائپ رائٹر ہے جس کو مجھے کرنا پڑے گا. تو آج کا بچہ ہے اس کو زبان پہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی. میرے زمانے میں ٹائم بہت تھا میری نسل کے پاس, تو آپ لمبی لمبی خبریں 3-3 فٹ کے مضامین جو ہیں وہ چلا سکتے تھے. اٹینشن سپین اتنا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جو بھی اہم ترین خبر بھی ہو اسے بلٹس کی صورت میں آنا ہے. 1 2 3 4 5 نو ہیکی پیکی, نو فالتو باتیں, سیدھی سیدھی بات ہے. تو جو نئی جنریشن ہے ورنہ تو وہ اٹھ جاتے ہیں, وہ بور ہو جاتے ہیں, ان کو چاہیے بلٹس. اچھا, دوسرے یہ ہے کہ جو بھی لڑکا یا لڑکی جرنلسٹ بننا چاہتا ہے
پہلی بات تو یہ کہ شاہ رخ خان ایک ہی ہوتا ہے, عامر خان ایک ہی ہوتا ہے, اینکر جتنے تھے اچھے برے وہ سارے ہو گئے, آپ نے انہیں ذلیل ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا, مشہور ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا. تو جرنلزم کا نام ہے, کوئی 1000 سب کیٹیگریز ہیں جرنلزم کے نام پہ, ان کی طرف دھیان دیجئے, وہاں آپ کے لیے ہاں بالکل ایسی جگہ ہے. کانٹینٹ کوالٹی یہ آپ کو خود طے کرنا ہوگا اپنی ڈگری لینے کے بعد, کہ جو بھی آپ اپنا چینل بنا رہے ہیں یا کسی کے چینل پہ کام کر رہے ہیں, آپ جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے. آپ چاہیں تو آپ کپڑے اتار کے بھی ناچ سکتے ہیں, اور چاہیں تو ہر کانٹینٹ کی دنیا میں 8 ارب انسانوں میں ایک نیش ہوتی ہے, اور آپ کو یہ ٹیکنالوجیکل انوویشنز اور آگے پیچھے جو چیزیں ہیں ان کی ABCD معلوم ہو, اس کے علاوہ آپ نہیں چل پائیں گے. شکریہ, شکریہ بہت بہت. تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ ہمارے پاس 10 منٹ کم از کم ہے, ہو سکتا ہے زیادہ ہوں, آڈینس کے سوال جواب لینے کے لیے. پچھلے ہم جتنے سیشنز میں نے دیکھے ہیں کل سے, اس میں موقع نہیں ملتا, تو آج آئی واز کوائٹ ڈٹرمنڈ کہ مکالمہ بھی ہو. آپ نے سب کی باتیں سن لی, یہ تجربے کی بنیاد پر کہیں پہ آپٹمزم ہے, کہیں پہ تھوڑا سا سینسزم زیادہ ہے, لیکن دا فلور از اوپن. مائکروفون ہے میرے پاس, اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو میں مائکروفون آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں. اور ریکویسٹ میری یہ ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے, کیپ اٹ بریف, اپنا صرف نام بتا کے, اور سوال کس کے لیے ہے. یو شوڈ آسک دا کویسچن, ایک شخص سے پوچھ لیں, کیونکہ اگر سب نے جواب دینا شروع کیا تو پھر پرابلم ہو جائے گا, تو تاکہ وی کین گیٹ مور پیپل ان ٹو دا کانورزیشن. وہ سامنے پیچھے سب سے پہلے ادھر ہاتھ. کین آئی جسٹ آسک مین وائل, ہمارے پینل پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ٹک ٹاک پہ کون کون ہے؟ آپ کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہیں؟ اوکے, بتائیں. اچھا کس طرح ایکٹیو ہیں؟ وہ اس طرح تو نہیں ہے. ایکچولی جو میرے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں سوائے ٹویٹر کے, اس پہ فیس بک پہ اگر میں ہوں تو وہ ایز اے پوئٹ ہوں, اور ٹک ٹاک پہ بھی کچھ میری مجبوراً ہیں یا شوق سے ہیں, یہ بتائیں. ہاں شوق تو شوق سے. اوکے, اچھا یہی سوال تمام حاضرین کے لیے, ٹک ٹاک پہ کتنے لوگ ہیں, کون یوز کرتا ہے؟ یار یہ تو بہت شرما رہے ہیں, کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا. ایسا نہ کریں یار, میں نے تو سنا ہے کہ ٹک ٹاک سب سے پاپولر ایپلیکیشن ہے پاکستان میں. ادھر دیکھیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو جی آپ کا سوال. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو مین جو میڈیا گروپس ہیں جیسے کہ جیو ہو گیا, ایئر وائی ہو گیا, بول ہو گیا, یہ سب بایاس نظر آتے ہیں. ایک پرو عمران ہوتا ہے تو ایک اینٹی عمران ہوتا ہے, ایک پرو نواز ہے تو دوسرا اینٹی نواز ہے. ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے جو کہ سہیل صاحب سے ہے کہ جو ہمارے یہاں اردو میڈیا ہے مینلی, وہ انٹیریئر کے مسائل پہ بالکل بھی فوکس نہیں کرتی. صحیح ہے, جو بھی ہمارے انٹیریئر میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ, بیٹھ جائیں. پہلے غازی صاحب آپ. یہ جو بات آپ نے کہی کہ بائسڈ ہوتی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہم خیال جو بھی نہ ہو وہ بائسڈ ہو. اخبار جو ہوتے ہیں یا میڈیا کے جو ہاؤسز ہوتے ہیں, چینلز ہوتے ہیں, ان سب کا ایک ٹلٹ تو ہوتا ہے, اور وہ ٹلٹ جائز ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں اخبار ہے یا میڈیا ہاؤس ہے وہ زیادہ لبرل ہے, فلاں جو ہے وہ رائٹ ونگ ہے, فلاں لیفٹ ونگ ہے, فلاں انتہائی مذہبی ہے, فلاں انتہائی سیکولر آئیڈیاز کو پروموٹ کر رہا ہے, تو یہ تو جائز ہے. اس میں جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک تو پروپیگنڈا اور جینیون کامنٹ اس کا فرق ہونا چاہیے, اور دوسری یہ کہ جو اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں باعث نہیں ہونا چاہیے. باعث کامنٹس میں ہو سکتے ہیں, آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس میں آپ مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن جو فیکٹس ہیں ان کے ساتھ کھیلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یعنی اوپینینس کین بی ڈفرینٹ اینڈ ایوری بڈی شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو دیئر اوپینین, لیکن جو فیکٹس آتے ہیں ان کو پروفیشنلی ڈیل کرنا یہی جرنلزم ہے. یہی سکھایا جاتا ہے کہ خبر کس طرح لکھی جاتی ہے, اوپینین کس طرح لی جاتی ہے, سچ کی تلاش کس طرح کی جاتی ہے.
حقائق کو کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگلی سوال مجھ سے نہیں ہے کہ رورل ایریاز کے بارے میں خبر نہیں ہوتی. بھائی اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں تو ہر گاؤں کا بھی اخبار ایک ہو سکتا ہے, چھوٹے شہروں سے اخبار نکل سکتے ہیں اور نکلتے ہیں دنیا میں. شکریہ. سہیل صاحب, جو آپ نے یہ شکایت کی ہے کہ انٹیریئر کی چیزوں پر اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا, یہ درست ہے بات, لیکن یہ صرف پاکستان سے ہی مخصوص نہیں ہے, دنیا میں ساری جگہ پہ یہی ہے. جرنلزم از آل اباؤٹ بگ سٹیز, کیونکہ وہاں ویلتھ ہے, وہاں سے ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے, وہیں سٹاف ہیں, وہیں آفس ہیں. تو بالکل غازی صاحب نے کہا اب اس کا علاج کیا ہے, کس طرح سے یہ ٹھیک ہو. تو اس کا علاج یہ ہے کہ لوکل میڈیا جو ہے وہ مضبوط ہو, اور وہ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سکھر کا بھی اپنا لوکل میڈیا ہوگا, خاص کر جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اب سکھر کی خبریں بھی سکھر کے لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں گی. یہی علاج ہے, اور باقی دنیا میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا ہے. جو مین سٹریم میڈیا ہوتا ہے اس کے نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں, نہ اس کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے, نہ اس کے فائنانسز یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ بہت انٹیریئر تک جا کر رپورٹنگ کر سکے. کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی سب وہاں پہنچتے ہیں, سب اس کو کور کرتے ہیں, لیکن جو ڈیلی روٹین رپورٹنگ ہے یا ڈیلی کے جو مسائل ہیں وہ دنیا بھر میں کہیں بھی مین سٹریم میڈیا پر نہیں آتے. آپ اس کو خامی سمجھ لیں, خوبی سمجھ لیں, لیکن میں تو یہ سمجھوں گا کہ ہمارے وسائل ہی اتنے نہیں ہوتے کہ ہم کور کر سکیں. اور ایک دوسری بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ مثلاً جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں ان کی جو میٹر لگے ہوئے ہیں جس سے ان کے دیکھنے والوں کی تعداد پتہ چلتی ہے, ان کی پسند ناپسند کی چلتی ہے, وہ بھی انٹیریئر میں زیادہ نہیں ہے. انٹیریئر میں 2 4 10 ہوں گے, تو اس لیے ان کی جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے وہ بھی بڑے شہروں کی میٹر کرتی ہے. تو لیکن یہ چینج ہونی چاہیے, سارے پاکستان کے اندر ایک ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ خیال رکھیں کہ بہرحال میڈیا بھی پیسوں پہ ہی چلتا ہے, اس کے لیے بھی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے چونکہ بڑے شہروں میں یہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے, اس لیے انہی کو زیادہ پرائرٹی ملتی ہے. شکریہ. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے, ہم آئی بی اے میں بیٹھے ہیں, آئی بی اے سکھر میں ایک یونیورسٹی ہے. میں بہت سی یونیورسٹیز میں نے دیکھی ہیں, اور جو جتنی بڑی اور معروف یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک ڈیلی اسٹوڈنٹس اخبار نکلتا ہے. آپ شاید یقین نہ کریں اور آپ کو عجیب بات لگے, ایسا ہوتا ہے. شکریہ. سر ہمارا آئی بی اے کا بھی نیوز پیپر ہے. ایک منٹ سوری, مائکرو فون کہاں ہے؟ اچھا پہلے یہ کر لیں پھر ادھر وہ ان کا ہاتھ. سر میرا کوشچن غازی صاحب سے. سر جب سینسرشپ میں کسی صحافی کی خبر اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سر میں ایک رپورٹر کو جانتی ہوں فرام ایئر وائی, اس نے افغان ریفیوجیز پر کوئی اسٹوری کی تھی, اس کے بعد اس کی اسٹوری نظر نہیں آئی اور وہ اسٹوری بھی اتر گئی تھی. کس سے آپ؟ سر غازی صاحب سے. سوری سر. اوکے, دوبارہ سے کوئکلی دوہرا دیں. سینسرشپ کے بارے میں تھا یہ سر. سینسرشپ میں جب کسی صحافی کی کوئی اسٹوری اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سر میں ایک رپورٹر کو جانتی ہوں فرام ایئر وائی, اس نے افغان ریفیوجیز پر کوئی اسٹوری کی تھی لیکن وہ اتر گئی تھی, اس کے بعد اس کی کوئی اسٹوری بھی نظر نہیں آئی. افغان ریفیوجیز پہ اسٹوری لگی پھر اتار دی گئی. دیکھیں ہاں, سینسرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک تو سینسرشپ ہونی نہیں چاہیے, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو مقتدر طبقے ہیں, سہیل وڑائچ صاحب نے کراچی میں ایم کیو ایم کی خبروں کی بات کی تھی, تو وہ اس طرح کے پریشرز ہونے نہیں چاہیے, سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, کچھ حکومت کی طرف سے, کچھ اخبار والے جو ہیں وہ اب خود طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں کہاں احتیاط کرنی چاہیے, کون سی خبر کس طرح دینی چاہیے. ہمارے ہاں یہ زیادہ ہے, اور ملکوں میں بھی کسی حد تک ہے جہاں ہم پریس فریڈم کو دیکھتے ہیں کہ کافی فلورش کر رہی ہے. تو اس سے نجات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ اخبار اور میڈیا اسٹرانگ ہوں,
اور جب ان کی سپورٹ پبلک میں ہو. یہ بات بھی سہیل وراج صاحب نے شروع میں کی تھی. اصل میں اخبار جو ہیں وہ اپنی اوپینین تو نہیں دے رہے ہیں نا. اخبار اگر فریڈم مانگتے ہیں تو کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اخبار فریڈم آپ کے لیے مانگتے ہیں تاکہ آپ کی آواز وہ بن سکیں. تو جب اخبار اپنی فریڈم کے لیے لڑتے ہیں تو سوسائٹی ان کا ساتھ نہیں دیتی, جبکہ سوسائٹی کی فریڈم کے لیے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. میں اس کی مثال دوں, کیونکہ میں جب ARY میں ہوتا تھا, ایک خبر کوئٹہ سے, اس وقت کوئٹہ کے بیورو چیف ہوتے تھے, شاید اب بھی ہیں, مصطفیٰ ترین. انہوں نے مجھے خبر بتائی کہ یہ خبر ہے, اور مجھ سے کہا کہ اس کو 6 بجے کے بلیٹن میں چلوا دیں. میں نے جب خبر سنی میں نے کہا مصطفیٰ اس پہ تم بیپڑ نہ دو. وہ سینسٹیوٹی تھی, ایک آؤٹ لاؤڈ گروپس کے حوالے سے تھی. اس نے کہا نہیں سر آپ کروا دیں, مجھے کوئی وہ نہیں ہے. میں نے کہا آر یو شیور؟ اس نے کہا جی میں بالکل شیور ہوں. میں نے چلوا دی. 15-20 منٹ بعد اس کا فون آیا, سر اس کو ریپیٹ نہیں کیجیے گا. مجھے نہیں پتا وہ اسٹوری کیا تھی لیکن بعض اسٹوریز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ججمنٹ میں, اس کے رپورٹر کے ججمنٹ میں کچھ اور ہوتی ہیں. اور پھر میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا اس سے تمہاری لائف ہی نہیں, جو پورا بیورو ہے اس کی لائف انڈر تھریٹ آ جاتی ہے اس میں. ادھر ہی ایک ہماری کولیگس تھیں, انہوں نے ہزارہ پہ ایک ڈاکومنٹری ایک وہ کیا, پیکج کیا. اس کو بھی میں نے کہا یہ بہت اچھا پیکیج ہے, لیکن یہ اس لیے میں اوائڈ کر رہا ہوں کیونکہ وہاں جہاں تم نے تو وہاں سے پیکیج کر کے آ گئے, لیکن جب یہ چلے گا تو اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ادھر ہو سکتا ہے. تو بعض اوقات دوسرے انٹرسٹ ہوتے ہیں, بعض اوقات اگر آپ کوئی پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو پروفیشنلی وہ کرتے ہیں. یہی الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل کا فرق ہے. الیکٹرانک میڈیا میں چیز فلٹرڈ پھر ہو جاتی ہے, ڈیجیٹل میں کیونکہ انفلٹرڈ جاتی ہے, اس لیے آپ اس کا جو فال آؤٹ ہوتا ہے وہ بھی مختلف انداز سے ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے, اس لیے اب مجھے نہیں پتا وہ خبر بالکل ٹھیک ہے, سینسٹیوٹی کیا تھی. ایک بس ہمارے پاس آخری سوال کوئکلی لے لیتے ہیں, پھر نور الہدیٰ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, جلدی سے اپنا سوال کریں. ندیم بوزار, میرا سندھی میڈیا سے تعلق ہے. میرا سوال ہے جناب مصطفیٰ اللہ خان سے. مصطفیٰ اللہ خان صاحب, پاکستانی صحافت میں کیا بڑا صحافی بننے کے لیے, نامور صحافی بننے کے لیے انفارمیشن نالج ہونا ضروری ہے, یا حاجی صاحب گروپ سے شمال جہاد کا چکر لگانا لازمی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو شمال جہاد سے ہو کر آتے ہیں وہ ہی بڑے صحافی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ. میں آپ کو ایک فارمولے کے طور پہ, سروائیول فارمولے کے طور پہ ایک میم میں نے پڑھا ہے کل, وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ جو میں نے کہا نا کہ جرنلزم کا مطلب ہے ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, جو بھی آپ کا ٹارگیٹ آڈینس ہے اس تک کیسے اپنی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے 1000 طریقے ہوتے ہیں, شمالی علاقہ جائے بغیر. مثلاً ایک مثال یہ ہے, میں ایک میم پڑھ رہا تھا کہ برائے کرم جنہیں رہا کیا جائے انہیں کم از کم 4 گھنٹے تک دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے, کیونکہ مٹھائی خرید کے لے جانے والا فوراً واپس کرنے آ جاتا ہے. اس سے ہمارے کاروبار پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. من جانب پاکستان مٹھائی میکرز ایسوسی ایشن. زبردست, یہ آپ کا جواب. تو کمیونیکیٹ ہو گئی بات, یہی جرنلزم ہے آج کا. اچھا, بالکل لاسٹ کامنٹ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ, پھر ہمیں یہ سیشن پورا کرنا ہے. ابھی جو بات ہو رہی ہے جس میں غازی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شہر کے اپنے اخبار بھی نکلنے چاہیے اور مقامی خبریں ہونی چاہیے. میں خاص طور پر غازی صاحب سے مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر, کیونکہ یہ رویہ تو یہی ہے کہ مقامی آبادی جو ہے اسے بالکل الگ کر دیا گیا ہے. آپ لوگوں کے لیے میں نہیں کہتی میڈیا ہاؤسز بائسڈ ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کراچی میں کیونکہ ہماری ریچ میں سارا کچھ ہے
تو اس لیے اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے. سندھ کے بہت سے ایشوز، بلوچستان کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، سندھ کے بہت سے ایشوز پر کراچی پریس کلب پر آ کر احتجاج کیا گیا ہے. بالکل میڈیا کے ناک تلے جا کر احتجاج کیا گیا ہے، مگر اس کی بہت چھوٹی سی رپورٹنگ ہوتی ہے یا تو بالکل نہیں ہوتی. یہ دیکھا گیا ہے. بائسڈ ہے، اس طرح کی خبریں بھی آئی ہیں. میں نے بعض میں اگین کہتی ہوں کہ میڈیا ہاؤسز میں ایسے لوگ کافی سطحوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل پچھلے دنوں یہ خبر جنگ اخبار کے تھرو نکلی کہ جب سیلاب آیا تھا، سیلاب سے میڈیا چند ایک چینلز کے علاوہ باقی بالکل لا تعلق تھا. سیلاب کوئی چھوٹا موٹا ڈیزاسٹر نہیں تھا، بہت بڑا انسانی المیہ تھا جس کی رپورٹنگ اس طرح نہیں ہو رہی تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جیو کے جنگ اخبار میں خبر آئی سندھ سے ڈاکو آ گئے ہیں. وہ لوگ جو پناہ لینے کے لیے اور سیلاب سے بچنے کے لیے کراچی آئے، ان کے لیے کہا گیا کہ سندھ سے ڈاکو آ گئے ہیں. خیر ٹھیک ہے، میڈیا مالکان سے ہم جیسوں کی بات ہو جاتی ہے اس پر اور وہ خبر ہٹا دی جاتی ہے. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے، آپ لوگوں سے صرف یہ شکایت ہے مجھے، آپ لوگوں کی طرف سے ایسے کمنٹس پر بات نہیں ہوتی، احتجاج نہیں ہوتا، ذکر نہیں آتا. آپ صرف میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کالم بھی لکھتے ہیں، آپ کے کئی راستے ہیں، آپ بولتے بھی ہیں، تو ایسی کچھ چیز نظر نہیں آتی. دیکھیں میں اس کا جواب دوں گا. ایک تصحیح کر دوں. قاضی صاحب ایک منٹ. دیکھیے بالکل آپ نے بات ٹھیک کی، لیکن ایک ایسے موقع پہ جب سندھ میں فوجی آپریشن چل رہا تھا اور وہ فوجی آپریشن رولر سندھ سے شروع ہوا تھا، 9 کہا گیا کہ 9 ڈاکوؤں کو مارا گیا ہے. یہ میڈیا ہی تھا جس نے بتایا کہ یہ ڈاکو نہیں، یہ معصوم شہری ہیں. اس کے تحت میڈیا نے ایکسپوز کیا اس آپریشن کو. اس کے بعد اس میجر کو گرفتار کیا گیا، کورٹ مارشل ہوا اور اسے پھانسی چڑھا دی گئی. نہیں لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ جو خبر ہے اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے. یہ دا نیوز میں ہوئی تھی اور ہمیں جب یہ خبر آئی اور ہم بیٹھے اور ہم نے ISPR سے پوچھا اور ان کا یہ خبر نہ چھاپیں، اور مجھے یاد ہے کہ کتنے ہم پریشان تھے کہ یہ خبر چھپنی ہے اور ہم نے چھاپی اینڈ وی ور ونڈیکیٹڈ. لیکن وہ جو میں نے بات کی تھی کہ چھوٹے شہروں سے اخبار نکلے، اس کا کانٹیکسٹ مختلف ہے. ہر علاقے کی اپنی خبریں ہوتی ہیں، بازار میں کیا بک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. یہ صحیح ہے کہ ہم رورل ایریاز کو مین اسٹریم میڈیا نہیں کور کرتا، صرف وہ نہیں بلکہ جو شہر میں ہو رہا ہے اس کو بھی کہاں کور کرتا ہے. آپ کا جو کامنٹ ہے وہ ویل ریسیوڈ. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کوتاہیاں ہیں میڈیا کی ہیں، آپ نے نشاندہی بھی کی ہے. تعصب کی جو آپ نے بات کی وہ بھی ہم نے بھی ایکسپیرینس کی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سہیل صاحب بات کر رہے تھے وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے، جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے. تو ہمیں صرف یہ جو ہے سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایز این انڈسٹری اس کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں. ہمارے سیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے. میں اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، اپنے تھاٹس شیئر کی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ بہت بہت.